دل دیا دہلیز بائے رفت سراج۔ روشی وہ لاؤنج کی طرف جا رہی تھی کہ بڑی امی کی آواز آئی اور وہ وہیں رک گئی۔ جی بڑی امی، اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ میرے کمرے میں آؤ۔ وہ بائیں طرف بنی طویل راہداری کی سمت بڑھ گئیں۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کی پناہ مانگتی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ ایک دروازے پر جا کر ٹھہر گئی اور مڑ کر دیکھا کہ وہ ان کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے پیچھے روشی بھی چند لمحوں کے توقف کے بعد کمرے میں داخل ہو گئی۔ بڑی امی ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے قریب پڑی دوسری کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ وہ بے چو چرا کیے دم سادھے بیٹھ گئی۔ تم پچھلے حصے کی طرف کیا کرنے گئی تھیں؟ ان کے لہجے میں برہمی تھی۔ ایسے ہی اس کے منہ سے نکل گیا۔ یہ ایسے ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈپٹ کر پوچھنے لگی۔ جھومر بھابھی کے پاس گئی تھی بڑی امی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ان کی سمت دیکھا۔ تمہیں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ گھر کے بچوں میں سب سے زیادہ شکایت تمہاری سننے کو ملتی ہے۔ جس طرح اور لڑکیاں ہیں تم اس طرح کیوں نہیں رہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ان کے لہجے میں بلا کا جلال تھا۔ کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو جھومر، کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا جھومر سے۔ جب تمہیں پتہ ہے بڑے خان نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی غلطی سے بھی پیچھے نہیں جائے گا تو تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہی تو سمجھنے گئی تھی، اس نے بڑی جرأت سے کہا۔ خبردار، کوئی ضرورت نہیں، تمہاری دلچسپی کی کوئی چیز ادھر نہیں ہے۔ اگر تم نے آئندہ یہ حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بڑی امی، ظفری بھائی کی جھومر سے شادی ہوئی ہے، اب وہ ہمارے گھرانے میں شامل ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے بالآخر کہہ ہی دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں یہ بات معلوم نہیں؟ جو حدیں لگا دی گئی ہیں ان کے اندر رہو، ورنہ وہ سوالیہ انداز میں ان کی سمت دیکھنے لگی۔ ہم تمہیں سرائے بھجوا دیں گے، پھر کبھی تم یہاں قدم نہیں رکھ سکو گی۔ سن لیا؟ اب تم جاؤ اور آئندہ خیال رکھنا۔ بڑے خان کو پتہ چل گیا تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ وہ اٹھ کر وارڈروب کھولنے لگیں۔ اس نے طمانینت بھرا گہرا سانس لیا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ والی شکایت بڑی امی ابھی بابا سے نہیں کریں گی۔ وہ اب دوبارہ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی اور اسی دم پورچ میں جیپ کی ہیڈ لائٹس جگمگائیں۔ اس نے کلائی میں بندی گھڑی کی سمت دیکھا۔ 12:10 ہوئے تھے۔ وہ رک کر سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا اس کے پپا یاور علی خان جیپ سے اتر رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ بیبی پنک کاٹن کے جدید فیشن کے لباس میں دوسری جانب سے بڑی کیوٹ سی لڑکی اتری۔ وہ مارے اشتیاق کے فوراً پیش قدمی کرنا چاہتی تھی، مگر باپ کی سمت دیکھ کر وہیں رکی رہی۔ مان یاور علی خان کی نظر بیٹی کی سمت اٹھی اور اس کے سر چہرے کے تاثرات قدرے بدل گئے۔ آؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ ماہین، یہ روشانے ہے۔ اوہ، یہ آپ کی خالہ ہیں، انہوں نے روایتی انداز میں تعارف کرایا۔ اوہ، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایسی لگی بندی زندگی میں اتنی حسین تبدیلی کا تو خواب بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے غور سے ماہین کی شکل دیکھی۔ واقعی وہ اس کی خالہ ہر لحاظ سے ثابت ہو رہی تھیں۔ نگاہ میں والہانہ اپنائیت، لبوں پر بے تکلف مشفقانہ مسکراہٹ، سب سے بڑھ کر بالکل نازنین جیسی۔ بس فرق تھا تو اتنا کہ ماہین کے بال شانوں تک جدید انداز میں ترشے ہوئے تھے، جبکہ اس کی امی کے بال مثالی لحاظ سے دراز اور گھنے تھے۔ اس نے اپنے ہوش میں ماں کو نہیں پایا تھا، مگر ان کی بے شمار تصاویر اس کے پاس محفوظ تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صرف سلام کرو گی، گلے نہیں لگو گی؟ ماہین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کے رخسار پر پیار کیا۔ پپا، آپ کہاں سے لے آئے ہیں میری خالہ کو؟ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آئیے پپا، میں لانچ میں لے جا رہی ہوں خالہ جانے کو، وہاں سب موجود ہیں۔ اف، کتنا حیران ہوں گے وہ۔ مارے خوشی کے روشی کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ یہ ابھی وہاں نہیں جائیں گی، بابا صاحب انتظار کر رہے ہیں، پہلے ان سے ملاقات ہوگی۔ آئیے ماہین۔ وہ روشی کی سمت دیکھے بغیر ماہین سے گویا ہوئے اور بابا صاحب کی خوابگاہ کی سمت قدم بڑھا دیے۔ ماہین نے روشی کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بھی آ جاؤ روشی، روشی کو رہنے دیں، اس وقت بابا صاحب سے صرف آپ ملیں گی، پلیز۔ یاور علی خان نے رک کر
माहिन को टोक दिया। माहिन ने कदरे हिचकिचाते हुए रोशी का हाथ छोड़ दिया। वो लबबस्ता से खड़ी रह गई। इसे अपने बाप से ढेरों शिकायतें थीं, एक और का इजाफा हो गया था। वो बसूरते चेहरे के साथ मुसलसल उस रास्ते को घूर रही थी जहां से माहिन और यावर अली खान गुजरकर एक मोड़ पर गायब हो चुके थे। क्या बच्चे स्टॉप कहकर गायब हो गए? गालिबन नहीं, वाकई ये बारी की आवाज़ थी। उसने इसी कैफियत में गर्दन मोड़कर बारी की सिमत देखा। खाला आई हैं। इसने बारी को मुतल्ला किया जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। हज का सीज़न तो अगले माह है। जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं। माहिन के इस तरह हट जाने के बाद वो खुद को बेजार और मुज़महिल महसूस कर रही थी। तुम बहुत बनते हो, तुम कमरा सेट करा रहे थे, तुम्हें सब पता था। मान वो बारी पर बरस पड़ी। जाने क्या समझ बैठी हैं आप मुझे? मैं हुक्म की तामील करता हूँ और मुझे तफसीलात बताई जाए तो क्यों, फ़र्क क्या पड़ता है इससे? वो शाने उचका कर आगे बढ़ा। बारी, उसने बेसाख्ता पुकारा। जी इरशाद। वो वापस पलटा। कुछ नहीं, जाओ। वो बहुत उलझ रही थी। जी बेहतर, पहले अपनी मर्जी से जा रहा था, अब आपके हुक्म से। वो मुस्कुराया। चिच, तुम इतना खुश क्यों हो रहते हो? वो उसे मुस्कुराते देखकर झल्लाई। बद्दुआ प्रूफ हूँ, वरना लोगों का तो हलक बैठ जाता है कोस कोस कर। वो हंसता हुआ आगे बढ़ गया। उसे खड़े खड़े 10 मिनट से ज़ायद हो चुके थे। मान उसने यावर अली खान को बाबा साहब के कमरे से बाहर आते देखा। खाला जानी को क्यों रोका हुआ है बाबा साहब ने? उसे गुस्सा आ गया। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? यावर अली इसके करीब आकर गोया हुए। जी, मैं खाला जानी का इंतज़ार कर रही हूँ। अब तुम उनसे सुबह मिलोगी, उन्होंने बेतासुर और धीमी आवाज़ में इसे बताया। क्यों? ये तुम्हारे पास बहुत से क्यों? कहाँ से आ गए? मैं उनसे अभी क्यों नहीं मिल सकती? अभी वो खाना खाएंगी बाबा साहब और जवाद के साथ, तो मैं भी वैसे ही बैठ जाऊंगी। उसने जिद की। नहीं, न ऐसे न वैसे, जाओ अपने कमरे में, वो सख्ती से बोले। पप्पा, जवाद भाई भी तो होंगे। बाबा साहब का हुक्म नहीं है, उन्होंने कदरे नरमी से समझाया। अल्लाह करे मैं अपनी माँ के पास चली जाऊं, यहाँ तो कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। यावर अली खान के दिल को कुछ हुआ, मगर वो खुद पर काबू पाकर उस सिमत बढ़े जहां जवाद की मौजूदगी के इम्कान थे। वो काफ़ी देर से ओ नेगेटिव आसामी का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तो वो ठंडे हवादार बरामदे में बैठा रहा। लाल मफलर ने उसे इंतज़ार करने को कहा था। मान बरामदे से बाहर हरी हरी घास पर उसे आरिफ लेटा नजर आ गया। वो इंतज़ार की कोफ से बचने के लिए उसके पास चला आया। आरिफ ने उसे देखते ही आंख मारी। बड़ा तेज धड़क रहा है तेरा दिल। उसने अपने हाथ से तसव्वुराती रिसीवर का काम लिया और कान से इस तरह लगाया जैसे हकीकत में सुन रहा हो। भाई, तुम्हें देखकर सोचता हूँ तुम बड़े ही खुशकिस्मत हो, हर तरह की फिक्र से आज़ाद। ओ बंदा खुदा, ड्यूटी से भी कभी फरागत होती है कि नहीं? जाहिर देखकर धोखा खाने वालों की अक्ल के अंधे होते हैं। क्या बना? आसामी से मुलाकात हुई। उसने मजीद फलसफा मुअख्खर कर दिया। कह रहा है अभी पता लगेगा ऑपरेशन कब है, अभी तो बेचारे को मशीनों में फंसा रखा है। उसने अपनी फिक्र माश से सुकड़ी आंखें मजीद सुकेड़ कर आने जाने वालों पर मरकूज कर दी। सुबह का वक्त था। ओपीडी की वजह से खलकत खुदा का एक हजूम बेकरार था जो फैलता जा रहा था। तुम हमेशा से यहीं रहते हो भाई? नहीं, पैदाइश के बाद अम्मा घर ले गई होंगी, बाद में आ गया था। वो हलक फाड़ कर हंसा। यह उसकी बड़ी बुरी आदत थी। अपने मजाक पर सबसे पहले खुद ही कहका लगाता था। उसने कदरा बुरा मानकर आरिफ की तरफ देखा। मेरा मतलब यह था कि इसी शहर में रहते हुए शुरू से उसकी परेशान जहन को मजाक से और उलझन होती थी। जब भी तो किसी दानिशमंद ने कहा है कि बेमौका मजाक दुश्मनी पैदा करता है। भाई साहब, बड़े शहरों की खाक छान रखी है। तफसील सुनोगे तो दोनों थक जाएंगे, मैं भी और तुम भी। गाना सुनोगे? बड़ी अच्छी आवाज़ है मेरी। वो जैसे इसे छेड़ रहा था। मैंने कभी गाना नहीं सुना। खुद ब खुद कान में पड़ जाए वो दूसरी बात है। इसका जहन बरामदे में भटक रहा था जहां से लाल मफलर ने तुलू होना था। मैं गा रहा हूँ, तुम्हारे कान में खुद ब खुद पड़ जाएगा, लोटे से डालना नहीं पड़ेगा। वो फिर बेहंगम कह में उलझ गया। वो चुप रहा।
وہ بہرحال اس کا محسن تھا اور وہ ایک حد تک ہی اس پر ناراض ہو سکتا تھا۔ پتھر کے صنم، پتھر کے صنم، پتھر کے ہی انسان پائے ہیں۔ تم شعر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کر آئے ہیں۔ وہ گنگنانے لگا، رہنے دے یار یہ گانا وانا۔ اس کے اندیشوں بھرے ذہن کو اس بے وقت کی راگنی سے چرسی پیدا ہو گئی۔ جوں جوں وقت سرک رہا تھا اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ کہیں مریض کے رشتہ داروں نے خون نہ دے دیا ہو، کہیں اور سے انتظام نہ ہو گیا ہو، بلڈ بینک سے ڈائریکٹ نہ لے لیا ہو، فاطمیت والوں سے نہ مل گیا ہو، کہیں یہ نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ نہ ہو گیا ہو۔ ہم تو کبھی ان سب سے سستا ہی دیتے، مگر انہیں سستے مہنگے سے کیا، وہ تو پیسے والے لوگ ہیں۔ کہاں گم ہو گئے ہو؟ پریشانی میں اتنی طاقت ہوتی تو بات ہی کیا تھی۔ ادھر پریشان ہوئے، ادھر مسئلہ حل ہوتا تو وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نیند سے بھی سکون نہیں ہوتا، آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا۔ عمر گزری اسی کشاکش میں، یوں نہ ہوتا عدم تو یوں ہوتا۔ مگر ازل سے تو یہ فطرت کی پابندیاں ہیں اور انسان کی بے بسی۔ پھر ایسی بیکار سوچوں میں پڑھ کر کیا فائدہ؟ آرام سے رہو یہ سوچ کر کہ جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ ایک تو ویسے ہی پریشانی اور پھر پریشانی کی پریشانی، ایک خدشہ، ایک ڈر، ایک وہم جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ یہ ٹھیک ہے جب قسمت خراب ہو تو دل ڈرتا ہی رہتا ہے کہ نہ جانے اب کیا ہو، مگر بھائی جو ہونا ہوگا وہ تو بغیر ڈرے کانپے بھی ہو جائے گا۔ بھائی عقل مند ہو کر بھی یہاں پڑے ہو؟ اس نے بلا آخر اس کی قابلیت کا اعتراف کیا۔ پھر کہاں پڑھوں؟ جس دن زیادہ عقل مند ہو گیا پاگل خانے پہنچ جاؤں گا۔ جو زیادہ عقل مندی دکھاتا ہے لوگ پکڑ کر وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور تم ان چکروں میں نہ پڑو۔ عقل وقل اٹھا کر رکھو کسی طاق میں، نہ چھیڑو ذکر اس کا، کیا سمجھے؟ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے یہاں وہ عقل مند ہے، جس کے ہاتھ اتفاقاً کرسی لگ جائے وہ عقل مند ہے۔ بھائی کیا تمہارے گھر گھرستی نہیں ہے؟ اسے عارف کی بے فکری سے ایک نیا سوال سوجھا۔ گھر ہے اگر گرہستی، وہ ہنسا۔ جب ہستی نہیں تو گرہستی کیا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے تم سے کچھ پوچھا ہو تم نے سیدھا جواب دیا ہو۔ وہ چڑ گیا۔ پھر کیوں پوچھتے ہو؟ عارف نے خلا میں گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو گیا۔ سورج ذرا پاس آج سپنوں کی روٹی پکائیں گے ہم۔ عارف نے بے سر انداز میں نغمہ شروع کیا۔ ارے بھائی چپ ہو جا خدا کے واسطے، اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ عجب رنگ ہیں قدرت کے، کوئی خون بنانے کے لیے پریشان، کوئی نکالنے کے لیے پریشان، کوئی نچوڑنے کے لیے بے تاب۔ عارف ہنسا۔ وہ بدستور برآمدے کی سمت دیکھتا رہا۔ یار ایک سوال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ عارف کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا؟ اس نے ایک لہجے کو برآمدے سے نظریں ہٹائیں۔ یہی کہ سورج اگر مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا تو دھوپ یہاں تک کتنے بجے پہنچتی؟ اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ ارے یہ تو ہمیں پتہ تھا۔ وہ لاپرواہی سے مسکرایا۔ کیا کہا ہے شاعر نے کہ محسن لگی نہ چوٹ پھر خلوص میں نے کہا نہ تھا کہ میرے یار سوچنا۔ وہ عارف کی سمت بے بسی سے دیکھتے ہوئے پھر بیٹھ گیا۔ تم اتنی بے سروپے باتیں کیوں کرتے ہو؟ وہ لاچاری سے پوچھ رہا تھا۔ سارے سرجو ٹوٹ گئے ہیں۔ عارف کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ اس نے ترحم بھری نگاہوں سے عارف کی سمت دیکھا۔ اچھا؟ عارف یوں ہنسا جیسے اس نے کوئی دلچسپ لطیفہ سنایا ہو۔ تمہارے پاس تو بڑا دماغ ہے، تم تو کہیں افسر لگ سکتے تھے۔ اس نے تجزیہ کیا۔ ابھی بھی افسر ہی ہوں تم جیسوں کا۔ وہ مسکرایا تو وہ بے بس ہو کر خاموش ہو گیا اور الجھی ہوئی نظروں سے عارف کو دیکھنے لگا۔ کیا تمہارے گھر میں صرف ایک اماں ہی ہیں؟ 5 منٹ کی خاموشی بلا آخر اس نے توڑ دی۔ ابا کی آمدنی زیادہ نہیں تھی، اسی لیے اماں ایک ہی ہیں۔ وہ آسمان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے پکا تہیہ کر لیا کہ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالے گا۔ وہ جیسے ہی بیدار ہوئی بلی آنکھوں والی خادمہ کو منتظر پایا۔ بڑے خان نے کہا ہے آپ ناشتہ ان کے کمرے میں کریں گی؟ وہ مؤدبانہ انداز میں گویا ہوئی۔ بڑے خان؟ وہ الجھی۔ بابا صاحب بی بی جی؟ اوہ کوفت اس کی نس نس میں اتر گئی۔ رات کا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ جواد سے ڈھیر ساروں باتیں کرنا چاہ رہی تھی
مگر بابا صاحب نے موقع نہیں دیا۔ ایسی کلف لگی فضا میں 1 گھنٹہ اسے 1 صدی کے برابر لگا تھا۔ یاور علی خان اور جواد تو اس طرح بیٹھے تھے گویا موجود ہی نہ ہوں۔ کھانے کے دوران زیادہ باتیں نہیں کی تھیں، بس سفر کا اور پپا کا حال دریافت کیا۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے وارڈروب کی سمت بڑھی۔ بابا صاحب سے کہنا بی بی کہہ رہی ہیں روشی اور جواد کو بلا لیں، میں ان سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ خادمہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس نے بلیک کلر کا سوٹ نکالا۔ اسے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس کے کئی استری شدہ سوٹ وارڈروب میں لٹک رہے تھے۔ رات اس نے یہ کپڑے سوٹ کیس سے نکال کر صوفے پر ڈال دیے تھے۔ یہ سوٹ جدید فیشن کا تھا، جس پر سرخ زرد ریشم سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اس نے غسل کر کے بال سکھانے کا تردد نہیں کیا، ویسے ہی سلجھا کر کھلے چھوڑ دیے، نہ ہی کسی قسم کا میک اپ کا اہتمام کیا۔ جدید فیشن کے قدرے مشرقیت کا لباس رنگ دیتے اس نے کڑھائی سے بوجھل سیاہ دوپٹہ سر پر ڈال لیا۔ 20-25 منٹ بعد خادمہ اسے لینے آ گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بابا صاحب کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ بھاری بھرکم صوفے پر سامنے ہی بابا صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے بڑی سی میز اور لدی پھدی ٹرالی تھی۔ دائیں جانب صوفے کے سنگل پیس پر یاور علی خان تازہ اخبار لیے بیٹھے تھے۔ مانس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اخبار کی ایک سمت سے نیچے کیے یاور علی خان اسے بڑی چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مارے گھبراہٹ کے دوپٹہ مزید آگے سرکایا، بمشکل سلام کیا۔ نظر کا ایسا طلسم تھا کہ اس کی خود اعتمادی کا آئینہ دھندلا کر رہ گیا۔ وہ میز کے قریب پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ روشی اور جواد نہیں آئے۔ اس نے بڑی ہمت کر کے بابا صاحب اور یاور علی خان کو باری باری دیکھا۔ یاور علی خان نے اخبار کو پھیلا کر صفحہ تبدیل کیا، جیسے انہیں اس کی آواز نہ پہنچی ہو۔ روشی کالج گئی ہوئی ہے اور جواد ضروری کاموں سے زمین پر گیا ہے۔ بابا صاحب نے جواب دینے کے بعد خادمہ کو ناشتہ پیش کرنے کا اشارہ بھی کیا۔ وہ تو منتظر تھی، روبوٹ کی طرح شروع ہو گئی۔ کب تک آتی ہے کالج سے؟ اس نے خادمہ کے ہاتھ سے ایک پلیٹ لے کر بابا صاحب کے سامنے رکھی۔ 3 بجے تک۔ یہاں سے 1 گھنٹے سے زیادہ کا فاصلہ ہے اس کے کالج کا۔ وہ اس کی سمت دیکھے بغیر کہہ رہے تھے۔ اور یوں بھی بہت سویرے ناشتہ کرتے ہیں۔ سب دوپہر کا کھانا 1 بجے اور رات کا کھانا 8 بجے تک ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیوں زحمت کی میری وجہ سے؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم ہماری مہمان ہو۔ ہمیں احساس ہے کہ راستہ بہت تھکا دینے والا ہے۔ آج تم اپنی تھکن اتارو، کل سے یہاں کے معمول کے مطابق سب میں شامل ہو جاؤ گی۔ ان کے لہجہ اور آواز میں بہت دھیمے پن کا تاثر تھا، جس سے وہ ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ ماما بلی، مجھے صرف 1 کپ کافی دینا۔ کیا ناشتہ کر لیا تھا؟ بابا صاحب نے یاور علی سے دریافت کیا۔ جی۔ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹائے، ایک لمحے کو باپ کی سمت دیکھا۔ مہمان کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے حیرت سے یاور علی خان کو سمت دیکھا۔ یہ زنانہ مہمان ہیں، اسی لیے دھیان نہیں رہا، کیونکہ ہمارے ہاں تو خواتین کی اپنی الگ ٹائمنگ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی۔ یہ زنانہ مہمان ضرور ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ تمہاری مہمان ہے۔ ماہین دلاور علی خان کے تاثرات سمجھنے سے قاصر رہی۔ حالانکہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ میں خصوصیت سے آپ کی مہمان ہوں۔ اس نے چہرہ موڑ کر یاور علی خان کی سمت دیکھا، جو ماما بلی سے کافی کا مگ لے رہے تھے۔ سفید شلوار سوٹ اور اخبار کے مطالعے کی وجہ سے سنہری فریم کی اینک لگائے ہوئے وہ رات سے خاصے مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ اب اخبار ان کی گود میں اور پیالی ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ماہین کو بہت توجہ سے اپنی سمت دیکھتے پا کر خود ہی نگاہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تم پیچھے سے انہیں پہچاننے اور یاد کرنے کی کوشش میں ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم بارات دے کر تمہارے ہاں آپ نے بلایا تھا بابا صاحب۔ اسی دم باری خوابگاہ میں داخل ہوا۔ ماہین، جو دلاور علی خان کی گرفت میں لینے والی نگاہوں میں خود کو پا کر حواس باختہ ہو سی ہو گئی تھی، ایک دم پرسکون حالت میں آ گئی۔ اس نے نووارد کو فرشتے کی طرح دیکھا۔ یہ روشی کی خالہ ہیں باری، اور یہ بھی ہمارا بچہ ہے، انہوں نے تعارف کرایا۔ یہ بھی؟ ماہین کی سمجھ میں خاک آیا کہ یہ بھی سے ان کی کیا مراد ہے۔ بیٹھ جاؤ باری، ناشتہ کر چکے؟ جی بابا صاحب۔ دیکھو، یہ ہماری خاص مہمان ہیں، وہی ہیں جن کا تذکرہ میں نے تم سے کیا تھا۔ باری نے نئے سرے سے اس پر ایک تفصیلی نظر ڈالی۔ بے ساختہ، غیر شعوری۔ جی، ان کا خیال رکھنا۔
کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ کیا یہ دلاور علی خان کے ADC ہیں؟ اتنی خلقت کی موجودگی کے باوجود یہ کیوں میرا خیال رکھیں گے؟ وہ پھر الجھی۔ ماما بڑی دلہن کو کہہ دیا تھا۔ جی خان، وہ مؤدبانہ انداز میں انڈوں کا حلوہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماما، بی بی کو میٹھے کا حلوہ دو، ہمارے ہاں ناشتے کی خاص چیز۔ یا اللہ، ناشتے کے نام پر پورے ماہ حاضر کا سامنا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ حلوہ چکھنے کے ارادے سے لیا، مگر واقعی بہت مزیدار تھا۔ یہ تو بہت مزے کا ہے، میں اس کی ترکیب سیکھ کر جاؤں گی۔ اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ ایسی الجھن میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم آپ کے ہاں وقتاً فوقتاً بطور تحفہ بھجوا دیا کریں گے۔ کراچی تو بڑا آنا جانا رہتا ہے، ہمارے بندوں کا بھی اور ہمارا بھی۔ وہ بڑی تمکنت سے اپنی فیاض طبع کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ اس دریا دلی پر مجذوب ہو کر رہ گئی۔ آپ لیجئے نا۔ اس نے یاور علی خان کی سمت پلیٹ بڑھائی۔ وہ بائیں ہاتھ سے اینک اتار رہے تھے، اس کی سمت دیکھ کر مسکرائے۔ شکریہ، اس وقت میں صرف کافی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ ماہین ان کی سرخ آنکھوں کی تاب نہ لا کر ایک دم ہی باری کی سمت مڑ گئی۔ آپ لیجئے نا۔ جی بس شکریہ، لے لو باری، بابا صاحب نے بھی اس سے کہا۔ تب باری نے ایک چھوٹی پلیٹ میں ذرا سا حلوہ نکال لیا اور بڑی سنجیدگی سے کھانے لگا۔ آپ صرف ذمہ داری کرتے ہیں۔ اب اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ان سرخ آنکھوں سے بالکل خائف نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے اور کیا کروں؟ یاور علی خان برسوں بعد قدرے حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بات دلاور علی خان اور باری دونوں محسوس کر رہے تھے۔ میرا مطلب ہے، وہ ان کے غیر متوقع انداز پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ یہ DC ہوتے ہیں سرحد کے ایک ضلع میں۔ ماہین ہکا بکا ہو کر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ DC، اس قدر کوالیفائڈ اپروچ والے بہنوئی اسے بے حد مسرت ہوئی۔ پھر آپ ڈیوٹی پہ نہیں ہیں آج؟ وہ اب پہلے سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ آج کل آرام کر رہے ہیں۔ آپ اکیلے ہوتے ہیں وہاں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یاور علی خان خاموش رہے۔ ہم تو بہت چاہتے تھے کہ یہ دوسری شادی کر لیں، مگر… انہوں نے ایک اچتی نظر بیٹے پر ڈالی۔ آپ تو بور ہوتے ہوں گے بہت۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑا دور افتادہ ضلع ہے۔ ملازمین، عرضی گزار، خدمت گزار، سیدھے سادے لوگوں کی نہ ختم ہونے والی عرضہ داشتیں۔ وہاں تو خالی از وقت ملنا ہی دشوار ہے۔ پپا نے آپ کی یہ اضافی قابلیت مجھے نہیں بتائی۔ وہ حیران تھی۔ انہوں نے سول سروس کا امتحان شادی کے بعد دیا تھا۔ اس بار بھی جواب دلاور علی خان نے دیا۔ آپ اگر اسلام آباد سے آتے تو راستہ بہت شارٹ کٹ ہو جاتا۔ باری ابھی تک اس بات پر حیران تھا کہ وہ پشاور سے کیوں آئی۔ دراصل اسلام آباد والی فلائٹس کی ٹائمنگ مجھے سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ دن کو فلائٹس پر رش کی وجہ سے سیٹ نہیں مل رہی تھی اور مجھے بہت جلدی تھی۔ میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے وطن آئی ہوں۔ کیا ابھی پڑھ رہی ہو؟ بابا صاحب نے پھر سوال کیا۔ جی، لا کر رہی ہوں۔ بہت خوب۔ وہ خوش ہوئے۔ السلام علیکم۔ مان ایک پروقار نسوانی آواز دروازے کی سمت سے آئی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ عالمتاب، تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ باری اپنی جگہ سے اٹھا اور آنے والی خاتون کو مؤدبانہ انداز میں وش کیا۔ یاور علی خان نے بھی سلام کیا۔ باری کو دیکھ کر وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور انہیں آداب کیا۔ وہ آسمانی شلوار قمیض سوٹ میں ملبوس تھی۔ ہم رنگ نفیس شیفون کا دوپٹہ انہوں نے سر پر اچھی طرح جما کر پورے وجود پر پھیلا رکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں سونے کی چوڑیاں اور کڑے تھے۔ رنگت بالکل گلابی۔ ان کے خوبصورت پاؤں میں سیاہ گرگابیاں اس قدر نمایاں ہو رہی تھی کہ چند لمحوں کے لیے تو اس کی نظر ان کے پاؤں پر جم کر رہ گئیں۔ تن و توش روایتی چوہدرانیوں سے خاصا کم تھا، قد البتہ دراز تھا۔ یہ ہماری سگی بھتیجی اور اس گھر کی سب سے بڑی بہو ہیں۔ یہاں سب بچے انہیں بڑی امی کہتے ہیں۔ عالمتاب، یہ ماہین ہیں، ناظرین کی سب سے چھوٹی بہن۔ بابا صاحب نے تعارف مکمل کرایا۔ کوئی نہ بھی بتائے تو بھی میں پہچان لیتی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ عالمتاب کے کانوں میں پڑے موتی کے پھولوں کی بالیاں اس کے مسامع جاں کو معطر کر گئیں۔ سب سے زیادہ تمہاری تھکن کا خیال تھا۔ سفر تو آرام سے گزرا؟ جی۔ اسے جانے کیا یاد آیا کہ اس نے ایک نظر یاور علی خان کو دیکھا۔ ناشتہ کرو ٹھیک سے، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ انہوں نے اس کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر گویا اصرار کیا۔ جی بس کر لیا۔ بی بی،
آپ چائے میں دودھ کم لیتی ہیں؟ ماما بلی اس کی چائے تیار کر رہی تھیں۔ اوہ، اس نے بے جذبہ تشکر کے ساتھ ماما بلی کو دیکھا۔ شکر ہے، بڑی کوالیفائڈ ملازمہ ہے۔ چائے کے نام پر نیرا دودھ تھما دیتی تو مروتاً پینا پڑ جاتا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ دیہاتوں میں چائے کا بھی حفظان صحت کے معیار سے ناپا جاتا ہے۔ چائے کا مطلب یہاں یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی اور شریانوں میں آگ بھر دینے والی شے، لہذا کثرت سے شیر سے اس کے ان عیوب کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دودھ میں برائے نام چائے کا نام شامل کرتے ہیں یہ لوگ۔ آج تک غالباً یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ آخر اس رسمی کارروائی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ماما بلی نے بہت حسین کپ میں بڑی خوبصورت سی رنگت کی چائے پیش کی تو اس کا جی خوش ہو گیا۔ اب یہ اطمینان تو اسے ہو گیا کہ وہ جب بھی چائے طلب کرے گی تو بڑی اچھی چائے ملے گی۔ اس نے ریلیکس ہو کر پشت سے ٹیک لگا لی۔ یاور، تم کب تک ہو؟ عالمتاب پوچھ رہی تھی۔ میں کل تک ہوں یہاں۔ خیریت؟ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگیں۔ خیر، آباد کے فارم میں پھل تیار ہیں، ماہین بی بی کو وہاں گھما پھرا لانا۔ پھر یہ کس کے ساتھ جائیں گی؟ دلاور علی خان نے بیٹے کی سمت سوالیہ انداز میں دیکھا۔ یہاں تو آفتاب اور باری انہیں سیر کرا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ جی، مگر مجھے پرسوں ڈیوٹی پر ہونا ہے۔ ڈی آئی جی سے بہت ضروری میٹنگ طے ہے۔ گھر میں اور بھی لوگ ہوں گے؟ میں نے تو سنا ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے ماہین بی بی، مگر ہمارا ماحول ذرا مختلف ہے۔ یہاں مردانہ زنانہ الگ الگ ہیں۔ بچیاں پردے میں ہوتی ہیں۔ آزادانہ میل جول یہاں پسند نہیں کیا جاتا۔ عالمتاب نے رسانے سے سمجھایا۔ مگر میں جواد کے ساتھ تو جا سکتی ہوں، اس کی تو حقیقی خالہ ہوں۔ اس نے دلیل دی۔ بالکل، کیوں نہیں، مگر جواد آج کل بہت مصروف ہے، امتحان کی تیاری کر رہا ہے اور ایک مقامی تنازع کی وجہ سے کچہری بھی جاتا ہے۔ جواد کے علاوہ ماشاءاللہ یہاں اور بھی لوگ ہیں، میں نے سنا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے ماہین بی بی۔ بابا کی پیشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ انہوں نے قدر خشک انداز میں اس کی سمت دیکھا۔ ان کے سامنے کبھی کوئی دوسری بات نہیں ہوتی تھی، صرف ایک بات ہوتی تھی، اور وہ بھی ان کی اپنی زبان سے نکلی ہوئی۔ مگر آپ بچی ہیں اور سراسر ہماری ذمہ داری ہیں، اسی لیے یاور اور باری یہ دو افراد ہیں، ان میں سے آپ کسی کے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے اطمینان رہے گا۔ ماہین کی سمجھ میں یاور والی بات تو آ سکتی تھی، مگر باری، اس نے چہرہ موڑ کر بائیں سمت دیکھا۔ سفید کاٹن کے کلف شدہ سوٹ میں ملبوس وہ ایک مہذب نوجوان نظر آیا تھا۔ اچھی اٹھان کا حامل، ورزشی جسم اور بھرپور مردانگی کا احساس دلاتی گھنی مونچھیں، بالوں کی تراش میں نفاست، چہرے کے تاثرات میں بلا کی سادگی۔ یہ کون ہے؟ اس کے ذہن میں فطری سوال پیدا ہوا، مگر اب وہ بابا صاحب کے برفیلے تاثرات کے سبب خاموش رہی۔ ایسے کرنا یاور؟ جی بابا صاحب۔ یاور علی خان بہت دیر سے خاموش تھے۔ اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی تردیدی اور تائیدی تاثرات ان کی جانب سے غلطی سے بھی نہیں آئے تھے۔ تم ماہین بی بی کو خیر آباد کے فارمز کی سیر کے بعد اپنے ڈاک بنگلے پر لے جانا، وہاں کی سیر بھی ہو جائے گی۔ 2 دن بعد جمعہ ہے، جمعرات کو آف ہو کر یہاں لے آنا، کیا خیال ہے؟ مگر وہ تو یہاں آئی ہے۔ اس نے چونک کر بابا صاحب کی شکل دیکھی۔ جیسے آپ مناسب سمجھے، انہوں نے باپ سے اتفاق کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی تھی۔ اف خدایا، وہ تو یہاں آئی ہے، یہ یہاں وہاں کدھر بھیج رہے ہیں؟ یاور کے ساتھ اکیلی؟ ہرگز نہیں، وہ اس کے بہنوئی سہی، اس سے عمر میں بڑے سہی، مگر ان کے ڈاک بنگلے پر ان کے ساتھ تنہا 2 دن؟ نہ بھائی نہ۔ اس نے چوری سے ان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر گویا جھرجھری لی۔ روشی کو بھی ساتھ لے لیں گے، پھر میں بالکل بور نہیں ہوں گی، اس نے تجویز پیش کی۔ مگر روشی تو کالج۔ عالمتاب نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سسر کی شکل دیکھی۔ 1-2 دن کی چھٹی سے کوئی مذائقہ نہیں۔ یاور علی خان جیسے اس کی سوچ پڑ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار فیصلہ کن انداز میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر بچی کا خیال رکھنا۔ بابا صاحب کے لہجے میں غیر معمولی پن ماہین نے صاف محسوس کیا۔ تو کیا روشی لڑکیوں کے ساتھ کراچی نہیں جا رہی؟ عالمتاب نے یاور علی خان سے پوچھا۔ کراچی؟ کراچی والے یہاں آئے ہیں، یہاں والے کراچی جا رہے ہیں۔ لڑکیاں کیا مجھے کمپنی نہیں دیں گی؟ میں یہاں کیا بزرگی کی تربیت لینے آئی ہوں؟ اس نے دل میں سوچا، باقی گھر والوں سے نہیں ملوائیں گے آپ؟ وہ یاور علی خان کی سمت متوجہ ہوئی۔
اس کے چہرے پر پھیلی الجھن پوشیدہ نہ تھی۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، مجھے ضروری کام سے شہر جانا ہے، رات کھانے پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ دلاور علی خان اپنی آمبوسی چھڑی تھام کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اگر اس علاقے کی سیر کرنا چاہو تو یاور بھی موجود ہیں اور باری بھی، انہیں سیر کی پڑھی ہوئی ہے۔ اس گھر کے درجنوں لوگوں کا ذکر سنا ہے جن کی نقاب کشائی ہو کر نہیں دے رہی۔ وہ جل کر سوچ رہی تھی۔ بابا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، یاور علی خان، باری اور عالم تاب بھی اٹھ کھڑی ہوئیں تو وہ بھی ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس بڑھاپے میں بھی دلاور علی خان کی چال میں بلا کا دباؤ اور مضبوطی تھی۔ یاور علی خان اور باری دونوں بیٹھ گئے۔ عالم تاب البتہ سسر کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ دیکھو، بالکل نہ گھبرانا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر بڑی شفقت سے مسکرائیں۔ ظاہر ہے یہاں میری سگی بہن کے وارث موجود ہیں، گھر تو ہے ہی یہ میرا۔ وہ کیا کہہ گئے ہیں بزرگ، ماں مری ماسی جیے، بائے کا الفاظ ماسی یعنی ماں، لائے کا مدر۔ اس نے اپنے ہم عمر بھانجے بھانجی کے لیے اپنے اندر شفقت کا سمندر ٹھاٹے مارتا محسوس کیا۔ بسنتی ایڈجسٹ ہوئی باری؟ یاور علی خان نے بغلی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالا۔ تھوڑی بہت، علاقہ، ماحول، لوگ، آب و ہوا، ہر چیز اس کے لیے نئی ہے، ٹائم تو لے گی۔ باری نے اس کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ یہ تو ہے، حسین بہت ہے، یقیناً ناز بداری بھی بڑی ہوئی ہوگی۔ وہ دھواں بکھیرتے ہوئے برائے نام مسکرائے۔ آف کورس سر، باری ہنس دیا۔ اف اللہ، وہ ان کی بے تکلفانہ گفتگو پر حیران ہوئی۔ اتنا پردہ دار ماحول اور بسنتی کے حسن کے تذکرے، کیا فارنر ہیں؟ اس نے ان کی گفتگو سے نتیجہ اخذ کر کے خام خواہ ٹانگ اڑائی۔ یاور علی خان کے لبوں پر پہلی مرتبہ طویل عرصے کے لیے مسکراہٹ پھیلی، جس کا دورانیہ کم و بیش 1 منٹ ہوگا۔ البتہ باری کھل کر ہنس پڑا۔ وہ نکوسی بن کر باری باری دونوں کو دیکھنے لگی۔ بسنتی ہماری نئی گھوڑی ہے، باری نے اطلاع دی تو وہ ہونق سے بن گئی۔ آپ سائنس ہیں؟ اس نے سادگی سے بڑا احمقانہ سوال کیا۔ آپ سمجھ لیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ لو، میں سمجھ لوں، اس گھر کا سارا نظام میری سمجھ سے باہر ہے۔ گھر کے اور لوگ کہاں ہیں؟ اس نے بہنوئی کا پیچھا لیا۔ سب سے ملوائیں گے آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے احتیاطاً نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ نگاہ ملتے ہی اس کا خائف سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنا ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ وہ کیا ہے کہ ماہین باری کی سمت متوجہ ہوئی۔ جی، وہ ہمتاً گوش ہوا۔ میں آپ کو کیا کہوں؟ مجھے باری کہتے ہیں، گھریلو ملازمین خان کہتی ہیں۔ آپ جو چاہیں کہیے، ویسے خادم ہیں آپ کے۔ اس نے چپتی ہوئی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے ایک نظر یاور علی خان کی سمت دوڑائی تھی۔ یہاں بھی کھیت اور باغات ہوں گے آپ کے، وہی دکھا لائیے، روشی کی واپسی تک وقت گزر جائے گا۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ یاور علی خان سے اجازت لے رہی تھی۔ اوہ شیور، کیوں نہیں؟ انہوں نے آگے کی سمت جھک کر راگ جھاڑی۔ چلیے باری، وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ باری، جیپ کون سی لے جاؤ گے؟ کون سی لے جاؤں؟ اوپن والی لے جاؤ۔ ارے نہیں، اوپن نہیں، آج کل ہوا بہت گرم ہے۔ وہ دونوں کے بیچ مخل ہوئی۔ بڑی بے ساختہ مداخلت تھی۔ دونوں کے سوال و جواب کا سلسلہ چند لمحات کے لیے موقوف ہو گیا۔ پھر میری والی لے جاؤ، چابی میرے بیڈ روم میں ہے۔ انہوں نے اینک چڑھا کر اخبار دوبارہ کھول لیا۔ ماما بلی برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ باری کے پیچھے دلاور علی خان کی خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ گلو آپا، یہ حیدرآبادی سوٹ رکھ لوں؟ ہینا نے کرتا اپنے ساتھ لگا کر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیہ، بھابھی کا نکاح کا سوٹ بھی رکھ لو، کہہ دینا کراچی سے واپس آ کر دے دوں گی۔ شینو نے استہزائیہ انداز میں مفت مشورہ دیا۔ ہینا کی جان جل کر رہ گئی۔ اس نے پوری قوت سے کرتا بیڈ کی طرف اچھال دیا۔ توبہ ہے شینو، آرام سے بھی کہہ سکتی تھی، بچی ہی تو ہے۔ گلو کو بھی شینو کا انداز ناگوار گزرا۔ تو اسے اتنی سمجھ نہیں وہاں کون سا ہم تقریبات اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ شینو کو اپنے رویے پر ذرا ملال نہیں تھا۔ دیکھو بیا، تم لوگ زیادہ سامان نہ باندھ لینا، پلین تو جلدی پہنچا دیتا ہے، سامان کی وصولی میں اس سے ڈبل ٹائم لگتا ہے۔ ویسے بھی بوئنگ کی سیٹیں ہیں، 400-500 مسافر، ہر ایک کے 2-2 نگ لازمی، گھنٹہ بھر تو جھکڑے بھر سامان آتا رہے گا۔ شیشے کے پار تکتے تکتے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔
पिछली मर्तबा जब कराची गई थी तो 200 से ज़्यादा मर्तबा मैंने बोर्ड पढ़ा था, बराए मेहरबानी बाहर निकलने से पहले गुमशुदगी का क्लेम करें, बाद में कोई क्लेम कबूल नहीं किया जाएगा। जरी ने अपने साबका तजर्बात का निचोड़ पेश किया। ऐसे करो, 2-2, 3-3 लड़कियों का सामान बड़े सूटकेस में कर दो, नग की गिनती में भी आसानी रहेगी। तुम्हें नहीं पता प्लेन से उतरकर सामान का इंतज़ार थका मारता है। जरी ने मशवरे के साथ साथ अगली सूरत हाल भी वाज़ेह कर दी। इस्लामाबाद से जाएंगे ना? लाली ने पूछा। जाहिर है मूना ने अपनी कमीज़ की तुरपाई के दौरान जवाब देने की फुर्सत निकाली। 5 बज रहे हैं, रोशी कहाँ है? तानिया को रोशी की गैर मौजूदगी महसूस हुई। सुमैया भाभी के बेडरूम में होगी। वो मैके चली जाती हैं तो इसके मज़े आ जाते हैं। एसी चलाकर ठाठ से सोती है। शीनू मखसूस अंदाज में हंसी। कोई मज़े वज़े नहीं आ रहे। 3 बजे से बैठी अपनी खाला का इंतज़ार कर रही हूँ। रोशी बिगड़ते तेवर के साथ हॉल में दाखिल हुई। अरे हाँ, बड़ी अम्मी बता रही थी तुम्हारी खाला आई हुई हैं। कमाल है, हमने अभी तक उन्हें देखा ही नहीं। वैसे ये अचानक उनमें कैसे वलवले जागे? आज तक तो तुम्हारी खाला, मामू किसी का जिक्र नहीं था। शीनू को अचंभा हुआ। कल तक कहिए, आज तो हो रहा है। वो एक कुशन फेंक कर धप से बैठ गई। इतने दिनों बाद आई और फिर कहाँ चली गई? मूना को हकीकत में सख्त हैरानी थी। बारी के साथ सैर के लिए गई हैं, बड़ी अम्मी बता रही थीं। बारी के साथ? क्या उम्र है उनकी? शीनू की जहरीली हंसी जैसे अंगारे बरसा गई। मामा बिल्ली बता रही थीं 20-25 साल के दरमियान होंगी। गुल्लू ने सादगी से कहा। अरे फिर बारी के साथ कैसे चली गई? बाबा साहब को पता नहीं क्या? जरी ने ताजुब से मूना को देखा। लो, वो बाबा साहब का चमचा उनकी मर्जी के खिलाफ सांस नहीं लेता, उन्हीं की मर्जी से गया होगा। शीनू ने फिर मुदाखलत की। कमरे में लहजा भर को सकूत छा गया। वैसे देखने में कैसी हैं? तुम्हें तो मिली होगी। गुल्लू के अंदर तजस्सुस था। अम्मी जैसी हैं, उसने मासूमियत से कहा। हाय, फिर क्यों भेज दिया बारी के साथ? नाज आंटी के हुस्न के चर्चे तो आज तक जारी हैं। शीनू ने कनखियों से रोशी की सिमत देखकर गोया उसे चिढ़ाया। रोशी लापरवाह अंदाज में बैठी रही। उन्हें रिसीव करने कौन गया था? जरी ने सवाल किया। ऐसी गैर मुतवक्का बातें इस इमारत के मकीनों पर असरअंदाज नहीं होती थीं। वो इन तौर तरीक़ों के आदी थे। पप्पा, रोशी ने मूना की कमीज़ का जायज़ा लेते हुए मुख्तसरन जवाब दिया। ये ठीक है, वो चंद बरस पहले कहीं क्यों नहीं आ गई? शायद यावर मामू मान जाते। शीनू हंसी। रोशी का चेहरा ज़ब्त से सख्त सुर्ख हो गया। मगर अब तो वो बारी के साथ सैर करने जा चुकी हैं। वो मजीद गोया हुई। शीनू, ये ज़्यादती है, जरी ने फहमाइश की। रोशी की आंखों से आंसू बहने लगे। गुल्लू ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। बाज़ औक़ात तुम हद कर देती हो। क्या ज़रूरत है इस तरह की बातें करने की? गुल्लू ने नाराज़गी से कहा। लो, मैंने क्या कहा है? यही ना कि खाला बारी के साथ सैर करने चली गई। शीनू की बेहसी काबिल दीद थी। बुरी बात है, तुम इसे ख्वामख्वाह रुला देती हो। गुल्लू ने मुलामत की। रोना तो इसे किसी और बात पर आ रहा है। उसके तंज बदस्तूर थे। रोशी झटके से उठ खड़ी हुई, कालीन पर पड़ा दुपट्टा उठाया और हाथ में लिए बाहर निकल गई। नॉन स्टॉप का भी कोई स्टॉप होता है। वो इससे बरामदे में ही भिड़ गया। मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। वो गुर्राई। खाला को कहाँ ले गए थे? वो बरहमी से पूछने लगी। कहीं भी नहीं। खैरियत? वो हैरान हुआ। और कोई नहीं था उन्हें ले जाने के लिए? मगर तुम जो हर जगह मुफ्त खिदमात के टोकरे उठाकर पहुंच जाते हो, वो मेरी खाला हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बेतकल्लुफ़ होने की। मैंने कब कहा मेरी खाला हैं? यूँ भी खूबसूरत लड़की को छूटते ही खाला बनाने वाले का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं समझा जाता। शट अप। तुम्हें क्या पड़ी है ये नोट करने की कि वो खूबसूरत हैं या बदसूरत? वो भड़क गई। आपको इतना गुस्सा किस बात पर है कि आपकी खाला मेरे साथ सैर पर क्यों गई? तो और क्या? वो इसी अंदाज में बिगड़ कर बोली। मगर मैं उन्हें पटाकर तो नहीं ले गया। वो अपनी खुशी से मेरे साथ गईं, बाबा साहब की इजाज़त से। उसका लहजा बज़ाहिर बड़ा सादा मगर अज़ाइम बड़े शौक थे। पटाकर है सलाहियत तुम में? वो तंजिया बोली। पिटने के लिए कोई तैयार हो तो इस सलाहियत का मुजाहरा अभी भी कर सकता हूँ। उसकी शरीर मुस्कुराहट देखकर इसके तनो बदन में आग लग गई। बस तुम बाबा साहब को ही पटाओ, तुम्हारी किस्मत में यही है।
वो चिढ़ कर बोली, ये काम तो मैं बगैर ताकीद के कर रहा हूँ, कोई नया हुक्म? उसकी मुस्कुराहट बदस्तूर थी। वो पांव पटकती इस कमरे की सिमत बढ़ी जहाँ माहिन का क़याम था। माहिन का अंग अंग थकन से चूर था। पसीने में भीगे हुए कपड़े इसके जहन पर बोझ बन रहे थे। चेहरा धूप की तपिश से कुमला कर रह गया था। सैर अगरचा बहुत दिलचस्प थी, सरसब्ज खेतों बागात, देहाती औरतों से गपशप, मगर बहरहाल वो थक गई थी। उसने वार्डरोब से सफ़ेद और गुलाबी फूलों का हल्का फुल्का सूट निकाला और बड़े थके थके अंदाज में पलटी तो रोशी को दरवाजे पर खड़े पाया। आओ रोशी, वहाँ क्यों खड़ी हो? मैं तो तुम्हें देखने को तरस गई। वो मुस्कुराई। ऐसे कह रही हैं मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और सैर करने चली गई? रोशी ने शिकवा किया। भाई, यहाँ तो तुम्हारे बाबा साहब के प्रोग्राम चलते हैं। वो धीरे से हंस पड़ी। आओ बैठो। रोशी फौरन बेड पर उसके करीब बैठ गई। पापा भी तो थे, वो नहीं ले गए आपको? बाबा साहब ने ऑप्शन दिया था मगर उन्होंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। फिर मैंने सोचा बारी के साथ इजी फील करूंगी। भाई साहब के साथ तो बहुत तकल्लुफ़ रहता है। वैसे बारी बहुत अच्छा है, ज़रा बोरियत नहीं हुई। बड़े मज़े की बातें करता है। तुम्हारे बाबा साहब ने हमारे लिए खैराबाद के फार्म्स की सैर का प्रोग्राम सेट किया है और तुम्हें भी साथ ले जाने की इजाज़त दे दी है। मैं सोच रही हूँ बारी को भी ले चलें, हम तीनों। रोशी की हैरत काबिले दीद थी। अरे नहीं, भाई साहब भी होंगे। उन्होंने बालों में क्लिप लगा कर निकाला। पप्पा? हाँ, और कौन? उनके डाक बंगले में रुकने का प्रोग्राम है। पापा मान गए? वो हनूस हैरान थी। ना मानने की वजह? उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं। कमाल है, मैं तो जब भी उनके साथ चलने को कहती थी तो कहते थे क्या करोगी, बोर हो जाओगी, वगैरह वगैरह। उसकी हैरानी में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। हो सकता है ऐसा इम्कान हो। जब भी तो कह रही हूँ बारी को भी ले चलेंगे। क्यों, वो नहीं जा सकता? उसने मुंह बनाकर कहा। क्यों? माहिन ने हैरानी से पूछा। बाबा साहब का उसके बगैर गुजारा नहीं। सब गुजारे हो जाते हैं मगर मैं उसके बगैर सैर का तसव्वुर नहीं कर सकती। रोशी को जैसे झटका लगा। वो एकदम माहिन की सूरत देखने लगी। ऐसा तो काबिल जिक्र नहीं। वो नागवारी से नाक चढ़ाकर बोली, अरे नहीं, बड़ा ही नाइस बंदा है, लायक भी बहुत है। ये तो है, बड़ी जल्दी घोड़े सुधा लेता है। उसने हल्का सा कहका लगाया। लगता है बाबा साहब का ख़ास मुलाजिम है। क्यों, वो मुलाजिम तो नहीं है? रोशी ने फौरन कहा। कज़न है? नहीं, फिर क्या है? माहिन का ताज्जुब भरा लहजा फितरी था। पता नहीं, बस अच्छा खासा अहमक है। आप बात लेने जा रही हैं? उसने फौरन मौजू बदला। हाँ, फिर चाय पियेंगी? नहीं, ज़रा आराम करूँगी। यहाँ किसी को एतराज़ तो नहीं होगा बेवक्त आराम करने पर? क्यों, आप मेहमान हैं, हमें आपके मूड का ख्याल रखना चाहिए। आपके सूट का प्रिंट बहुत प्यारा है, कराची से लिया है? उसने फिर पटरी बदली। नहीं, जो गंडा में ही लिया था लास्ट ईयर। तुम्हें अच्छा लगा तुम पहन लो। वैसे मैं तुम्हारे लिए कई सूट पीस लाई हूँ, अल्लाह करे तुम्हें पसंद आ जाएं। अरे नहीं, ये तो आप पहनिए। कोई चीज़ अच्छा लगने का मतलब लेना नहीं होता। वो झींप कर बोली। रही सूट पीस पसंद आने की बात, मेरी खाला ने बहुत मोहब्बत से पसंद किए होंगे वो। सो नाइस। माहिन को इस पर बेसाख्ता प्यार आ गया। उसने रोशी के रुखसार पर प्यार किया। अच्छा, आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई और वहाँ से किचन का रुख किया। मामा बिल्ली, हमारी खाला के लिए आज कौन सी खास डिश बनाएंगी? उसने दो मुलाजिम हजरात के साथ मामा बिल्ली की अजहद मसरूफियत को देखकर सवाल किया। आप यहाँ कैसे बीबी, चाय पियेंगी? मामा बिल्ली ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। नहीं, चाय तो मैं खाला के साथ पीऊँगी। आज तस्वीरें बनाने का मूड नहीं था तो सोचा किचन में ही कुछ कर लें। इसका मतलब है खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। बारी अंदर दाखिल हुआ। वो मुंह बनाकर कोने में लगी छोटी सी डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गई। मामा, खाना खिलाओ। बीबी तो शहरी हैं, फल खाकर शकम सैर हो गई। भाई, हम तो कज़ा ही सही मगर खाना खाएंगे ज़रूर। हाय अल्लाह, बीबी ने दोपहर को कुछ नहीं खाया? मामा बिल्ली को तशवीश हुई। नहीं खैर, एक देहाती दोशीदा की मोहब्बत में सरतापा डूबकर अचार और बेसन की रोटी तनावल फरमाई थी तो आपने नहीं खाई? मामा बिल्ली ने पूछा। भाई, ये अचार वचार खासा जनाना खाना है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता।
اس نے کنکھیوں سے روشی کی سمت دیکھ کر بظاہر بڑی بیزاری سے کہا۔ روشی تو اچار کی رسیا تھی، اب بھی ذکر سے منہ میں پانی بھرایا، مگر باری کی سمت سے منہ موڑے ایک ہی زاویے سے بیٹھی رہی۔ وہ اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ ماما، کوئی گوشت کا اچھا سا آئٹم ہو تو لانا، کوفتے اور قیمہ مٹر بنایا تھا دوپہر کو۔ واہ بھائی واہ، کھانے سے پہلے ہی مزہ آ گیا۔ ویسے ماہین بی بی سے اخلاقاً تو پوچھ لینا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نہیں کھائیں گی، صرف چائے پئیں گی۔ تم اپنے اخلاق آڑے وقتوں کے لیے اٹھا رکھو۔ وہ قدرے تیکھے انداز میں گویا ہوئی۔ باری اس کے انداز پر قدرے الجھا، پھر بیٹھ گیا۔ میں نہ ہوں تو دوسری بات، مگر میری موجودگی میں اس قدر ایفیشنسی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کیے ہیں جو خالہ اس قدر تعریفوں کے پل باندھ رہی ہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ اتنا مت کڑھا کریں، مزید پیچیدہ ہو جائیں گی۔ باری کے لب مسکراہٹ سے منور ہو رہے تھے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کڑھنے کی؟ تم اتنے اہم تو نہیں کہ تمہاری وجہ سے کڑھا جائے۔ اس نے نخوست سے ناک سکیڑی۔ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس کی نظریں بھی مسکرا رہی تھیں اور ہونٹ بھی۔ اور سنو، وہ تحکمانہ گویا ہوئی۔ جی حکم، ہمارا خیر آباد جانے کا پروگرام سیٹ ہو گیا ہے۔ خالہ تم سے چلنے کو کہیں تو انکار کر دینا۔ جی بہتر، پھر تو آپ کے ذہن سے بوجھ اتر جائے گا نا۔ اس نے آواز مزید دھیمی کی۔ ماما کھانے کے برتن اس کے سامنے رکھ رہی تھیں۔ میرے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بس ہم تمہیں اپنے پروگرام میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا اپنی ہی بات۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ ہم کچھ نہیں بھولتے، وہ بڑے غرور اور ناز سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما، اس نے نوالا حلق سے اتارتے ہوئے ماما بلی کو مخاطب کیا۔ جی خان، وہ بڑی شفقت سے مسکرا کر متوجہ ہوئیں۔ اندر ایک غزل جوش مار رہی ہے، کہیں پسلیاں توڑ کر باہر نہ آ جائے۔ حلق سے نکال دوں؟ جی۔ ماما بلی ہنسنے لگیں۔ دیکھ تو دل کو جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ وہ گنگنایا۔ میری ہانڈی سے تو ہرگز نہیں اٹھ سکتا، اس لیے کہ ہلکی آنچ پر پک رہی ہے۔ ماما بلی مسکرائیں۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے باری کی سمت دیکھا، جو بڑی معصومیت سے دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ بعض اوقات بہار کی دعا مانگی جائے تو آشیانے کو جگہ نہیں رہتی، بارش کی دعا مانگو تو وہ جل تھل ہوتا ہے کہ چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ اس کی خوشحالی کا بھی ایسا ہی مزاج تھا۔ وہ ہانپتے وجود کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو در و دیوار سے خوشی و طمانینت کی مہک آئی۔ آج اس کا عرصے سے بیمار بچہ محلے کے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہڑ بونگ میں مگن تھا۔ اس نے ایک نگاہ غلط باپ کی سمت دوڑائی، پھر لاپرواہی سے سامنے کھڑے بچے کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسا کر گرا دیا۔ بچوں نے سرمستی میں نعرے لگائے اور گھر سر پر اٹھا لیا۔ کم بختو، چپ ہو جاؤ، چلو رات ہو رہی ہے، اپنے اپنے گھر جاؤ۔ اور سعید، چل ایک طرف بیٹھ، دیکھ نہیں رہا باپ تھکا ہوا آیا ہے؟ اس کی بیوی کی لتاڑ پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بچے اس کے تیور دیکھ کر ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ چلو تم منہ ہاتھ دھو لو، آج قیمہ کریلے پکائے ہیں۔ وہ بنا کچھ بولے نل کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی بیوی بیٹی کو تاکید کرنے لگی کہ جلدی سے کھانا لے آئے۔ وہ کاندھے پر پڑے رومال سے ہاتھ منہ پونچھتا واپس پلنگ پر آ بیٹھا۔ تمہاری صحت کو دن بدن گھن لگتا جا رہا ہے، کسی ڈاکٹر کو تو دکھاؤ، مجھے بڑی فکر رہتی ہے۔ اس نے تشویش بھری نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ دکھا دیں گے ڈاکٹر کو بھی، وہ کہتے ہوئے جیب میں جھانک کر پیسے نکالنے لگا۔ لے، یہ رکھ لے، 2000 ہیں۔ اس نے رقم بیوی کی طرف بڑھائی۔ 2000؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایڈوانس لیا ہے؟ نہیں، مزدوری ہے۔ اتنی مزدوری؟ کیا حکومت نے مزدوری بڑھا دی ہے؟ وہ خوشی کے بجائے حیرت میں مبتلا تھی۔ ہم حکومت کے نوکر تھوڑی ہی ہیں، وہ پرمجدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ سیٹھ اتنا مہربان ہو گیا؟ وہ کچھ الجھن میں تھی۔ تجھے نہیں چاہیے تو واپس دے دے، پر لمبی بات نہ کر، میرا سر دکھتا ہے۔ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، مجھے کیا نظر نہیں آ رہا تم پہلے سے کتنی زیادہ محنت کرتے ہو؟ برسوں کے بیمار لگنے لگے ہو، روٹی کھا لو، میں تمہارا سر دبا دوں گی۔ اور دیکھو، اپنا خیال رکھا کرو۔ میرے منہ میں خاک، تمہیں کچھ ہو گیا تو یہاں کون بیٹھا ہے ہمارا؟ بالوں نے سلور کی ٹرے میں سلیقے سے کھانا سجا کر باپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اگر تم کہو تو مشین اٹھا لوں، بالوں اور میں سلائی کا کام پکڑ لیں گے تو تمہیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔
पहले कर्जा उतार दे ताकि दिमाग को कुछ आराम मिले। बहुत जलील करने लगे हैं लोग। इसी तरह जलील होते रहे तो बेटी के लिए बर कहाँ से लाएंगे। इंसान की थोड़ी बहुत इज्जत हो तो ऐसे काम आसान हो जाते हैं। उसने बड़ी अक्लमंदी से बीवी को समझाया। बात औरत की समझ में आ गई। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। कह तो ठीक रहे हो, बन्नू के माँ ने बेटी 5 तोले जेवर के साथ ब्याही है। तब से वो हमारी खोज में पड़ी है। बेटी के लिए कुछ जोड़ा क्यों नहीं। किसी को हमसे मतलब क्यों मेल जोल रखती हो। ऐसी औरतों से ये औरतें ही हैं जो मर्दों को हराम कमाई की तरफ धकेलती हैं। मैं कब जाती हूँ, कोई खुद घर आ जाए तो घर से निकाला नहीं जाता। वो नरमी से बोली। अब उसकी तुर्शी के जवाब में बड़ी धीमी रहती थी। मर्द कमा रहा हो तो और हावी होने लगता है।